میں نے عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ ہماری ذمہ داری صرف قرآن پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و خوض کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر قرآنی آیات پر غور و خوض کیے بغیر ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، یا قرآنی آیات پر غور و فکر تو کیا لیکن اس کے معنی و مفاہیم اور تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو نہ صرف یہ کہ یہ قراءت ہمارے لیے باعث فضیلت نہ ہوگی، بلکہ یہ قراءت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تعلم القرآن فلم يعمل به وآثر علیہ حب الدنیا، جو انسان قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے، قرآن کو سیکھ تو لیتا ہے، الفاظ قرآن کو بھی سیکھ لیا، معانی اور مفاہیم قرآن کو بھی سیکھ لیا، فلم يعمل به، لیکن سیکھنے کے بعد اس نے قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، وآثر علیہ حب الدنیا وزینتها، قرآن مجید کی تعلیمات پر اس نے مقدم رکھا عشق دنیا کو، محبت دنیا کو، دنیا کی چمک دمک کو، دنیا کی زینت کو اس نے مقدم رکھا، بجائے اس کے کہ اسلامی اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگتا رہا۔ کیونکہ اگر وہ قرآنی تعلیمات کو گلے سے لگاتا تو دنیا کی بہت ساری زینت سے اسے کنارہ کشی اختیار کر لینا پڑتا، دنیا کی چمک دمک سے اسے دوری اختیار کرنا پڑتا، تو اس نے مقدم رکھا چمک دمک کو، زینت دنیا کو، حب دنیا کو مقدم رکھا، قرآنی تعلیمات کو اس نے پس پش ڈال دیا۔ من تعلم القرآن فلم يعمل به، جس نے قرآن کو تو سیکھا لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہ کیا اور قرآنی تعلیمات پر حب دنیا کو مقدم رکھا، دنیا کی زینت کو مقدم رکھا، استوجب سخط اللہ، یہ انسان نہ صرف یہ کہ مستحق ثواب نہیں ہے بلکہ مستحق عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ وَكَانَ فِي الدَّرَجَةِ مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، جہنم میں اس کا ٹھکانہ اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں یہود اور نصارہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ الذین یمزون کتاب اللہ وراء ظہورہم، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی شیوہ تھا کہ وہ بھی اب وہ کتاب جو اللہ نے ان کے درمیان بھیجی تھی، توریت اور انجیل، اسے وہ لوگ بھی جو ہے پس پش ڈال دیا کرتے تھے، دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی الہی کتابوں کی تعلیمات سے دستبردار ہو جایا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ سُمْعَةً وَالْتِمَاسَ الدُّنْيَا لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ، جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قراءت قرآن کرتا ہے دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے، سماج میں شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، ایسا انسان جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو عالم یہ ہوگا کہ اس کے چہرے پر ہڈی تو ہوگی، گوشت نہ ہوگا۔ زج القرآن فی قفاہ حتی یدخلہ النار، قرآن مجید پس گردن پہ اسے مارے گا یہاں تک کہ وہ جہنم میں اوندھے منہ جا کر کے یہ جو ہے گر جائے گا۔ وَيَهْوِي فِيهَا مَنْ هَوَىٰ، جو اور لوگ اس سے پہلے جہنم میں گرے ہوئے ہیں انہی کے ہمراہ وہ بھی جہنم میں گر جائے گا۔ تو ایسی تلاوت نہ صرف یہ کہ باعث فضیلت نہیں ہے بلکہ باعث عذاب ہے۔ تیسری قسم پر حضرت قاریان قرآن کے بیان کرتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ حشرہ اللہ یوم القیامت اعمیٰ، جو قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے، قراءت قرآن کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، حشرہ اللہ یوم القیامت اعمیٰ، اللہ اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔
فیقول یا رب لما حشرتنی اعما، یا قاری قرآن شکوہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، دنیا میں تو ہماری آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، ہم آنکھوں والے تھے، ہماری آنکھیں کیا ہو گئیں؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، تم نے ان آیتوں کو اندیکھی کر دیا، نظر انداز کر دیا، انہیں فراموش کر دیا۔ کذالک الیوم تنسی، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، آج تم بھی یہ جو ہے نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ فیؤمر بہ الی النار، اللہ حکم دے گا کہ قاری قرآن کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ چوتھی قسم حضور بیان فرماتے ہیں ومن قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قراءت قرآن کرتا ہے اللہ کی خاطر، خوشنودی خدا کے لیے، نہ دکھاوا ہے، نہ مقبولیت و محبوبیت کا بھوت سوار ہے، نہ پیسے کمانا ہے، من قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، رضائے خدا کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وتفقہا فی الدین، دین کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، کان لہ من الثواب مثل جمیع ما اعطی الملائکۃ والانبیاء والمرسلون، تو ایسے شخص کو وہی ثواب ملے گا جو اللہ فرشتوں کو ثواب دے گا، جو اللہ انبیاء کو ثواب دے گا، جو اللہ مرسلین کو ثواب دے گا، وہی ثواب اللہ جل شانہ اس قاری قرآن کو عطا کرے گا۔ ومن تعلم القرآن، پانچویں قسم، وَيُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، لیکن اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قراءت قرآن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے احمقوں سے، عام لوگوں سے جدال کر سکے، علماء یباہی بہ العلماء، علماء پر اپنی برتری ثابت کر سکے، وَيَطْلُبُ بِهِ الدُّنْيَا، اور اس قراءت قرآن کے ذریعے دنیا کما سکے، بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن اس کی ہڈیاں بکھیر دے گا، وَلَمْ يَكُنْ فِي النَّارِ أَشَدُّ عَذَابًا مِّنْهُ، اور جہنم میں اس سے زیادہ عذاب والا کوئی اور نہ ہوگا، وَلَيْسَ نَوْعٌ مِّنَ الْعَذَابِ إِلَّا يُعَذَّبُ بِهِ، اور کوئی ایسا عذاب نہ ہوگا قیامت کے دن جس میں یہ قاری قرآن مبتلا نہ ہوگا، من شدت غضب اللہ علیہ وسخطہ، کیونکہ اللہ اس کے اس عمل سے بے حد ناراض ہے، بے حد خفا ہے اللہ اس کے اس عمل سے۔ آخری قسم حضور بیان فرماتے ہیں ومن تعلم القرآن، جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، وتواضع فی العلم، سیکھنے کے بعد، علم قرآن حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، وعلم عباد اللہ، سیکھنے کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں کو قرآن سکھاتا بھی ہے، وہو یرید ما عند اللہ، اور اس سکھانے کے بدلے میں اسے مال دنیا نہیں چاہیے بلکہ جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ چاہیے، جو خوشنودی اللہ کے پاس ہے وہ چاہیے۔ لم یکن فی الجنت اعظم ثوابا من، تو جنت میں کوئی ایسا جنتی نہ ہوگا جس کا ثواب اس سے زیادہ ہو، ولا اعظم منزلۃ من، اس سے بڑا درجہ بھی کسی کا نہ ہوگا، ولم یکن فی الجنت منزل ولا درجۃ رفیعہ ولا نفیسہ الا وکان لہ فیہا اوفر النصیب، جنت میں کوئی ایسا ٹھکانہ نہ ہوگا، کوئی ایسا درجہ نہ ہوگا جس کا مقام بلند ہو مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ اس جگہ پر ہوگا۔ یہ پیغمبر اکرم نے 5-6 قسم قاریان قرآن کی پیش کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ماہ رمضان کی برکتوں کے طفیل ہم سب کو بھی ایسی ہی قراءت کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ صاحبان تقوی ایسی ہی قراءت کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब इनकी सिफत बयान फरमाते हैं तो फरमाते हैं कि दौलत तकवा से माला माल अफराद जब कुरान मजीद में बहिश्ती नेमतों का तस्करा पढ़ते हैं तो परवरदिगार से इन नेमतों को तलब करते हैं। यानी ये अफराद सरसरी तौर पर कुरान को नहीं पढ़ते, कुरान को पढ़ते भी हैं, गौर व फिक्र भी करते हैं, माना मफहूम को भी समझते हैं, माना मफहूम को समझने के बाद अपने को कुरान के मुताबिक ढालने की भी कोशिश करते हैं। इन नेमतों को अल्लाह जल्ला शानों से तलब करते हैं और जब अज़ाब आखिरत से मुताल्लिक़